السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ میں گھبرا کر نیند میں سے اٹھ بیٹھا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ خواب تھا یا حقیقت۔ میں اکثر ہی اسی کیفیت میں رہنے لگا تھا۔ میرے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ اس وقت گھر میں میرے سوا کوئی اور نہیں تھا، اور ایسا صرف میرے ساتھ نیند میں ہی ہوتا تھا۔ بلکہ اکثر تو جاگتی حالت میں بھی مجھے ایسا لگتا کہ کہیں بچہ رو رہا ہے، مگر میں ایک نامرد تھا۔ میرے گھر اولاد کی پیدائش ناممکن تھی۔ سب سے بڑھ کر میری بیوی کو مرے ہوئے بھی سال گزر چکا تھا۔ یہی سوچ کر میں ان آوازوں کو اپنے دماغ سے جھٹک دیتا تھا اور سن کر بھی انسنی کر دیتا تھا۔ شاید یہ تنہائی کا نتیجہ تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد کسی بچے کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا، اور یہ بات صرف اتنی ہی نہیں تھی بلکہ پچھلے کچھ روز سے مجھے اپنی بیوی خواب میں نظر آنے لگی، جو مجھے بری طرح سے پکارتی تھی اور کہتی تھی ایک دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ۔ جس رات یہ خواب دیکھتا میں بے چین ہو کر اٹھ جاتا، پھر بھی اپنی بیوی کی قبر پر نہ جاتا، کیونکہ اسے کھو دینے کا ڈر اس قدر زیادہ تھا کہ مجھے لگتا تھا میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں نے بہت ہی مشکل سے اس کی موت کے غم سے خود کو باہر نکالا تھا۔ لیکن جب بچے کے رونے کی آواز میری کانوں میں گونجتی تو میری آنکھ کھل جاتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آتا، میری ادھوری حسرتیں آوازیں بن کر میرے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ ساری رات میری آنکھیں بھیگتی رہتی تھیں۔ میں چلتی بس سے باہر کے منظر میں گم ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن میری آنکھوں میں بس ایک ہی چہرہ بسا تھا، وہ میری مرحوم بیوی ماہم کا تھا۔ گاڑی سے باہر کے منظر آہستہ آہستہ دھندلے ہوتے چلے گئے، اور ایک ہی عکس تھا جو میری آنکھوں میں شفاف تھا۔ میں نے آنکھیں میچ لی۔ یہ محبت انسان کو جینے نہیں دیتی۔ جو محبت بچھڑ جائے، اور ماہم سے بچھڑ کر میرا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ اسی موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی اسد کی حرکتوں سے میں تنگ آ چکا تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد میں نے بڑی مشکل سے اسے پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا کہ وہ نوکری کر سکے، لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہ جانے کیسی کیسی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا۔ ساری رات گھر سے باہر رہتا، جب گھر پر آتا تو سو جاتا، پھر گھر سے نکل جاتا اور اپنے کمرے میں سویا رہتا۔ میرا دل اسے دیکھ کر مزید غمگین ہو جاتا۔ اگر وہ نوکری کرتا تو کل لوگوں کی طرح زندگی گزارتا، لیکن میری لاڈ پیار اور محبت نے اسے بگاڑ کے رکھ دیا۔ سارا دن میں بڑی مشکل سے کام پر توجہ دیتا، لیکن جب رات کو گھر لوٹتا تو اسد بھی گھر موجود نہ ہوتا، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا۔ مجھے اکیلے کھانا کھانا پڑتا۔ میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ میرا سارا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن میرے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ تنگ آ کر میں نے کرسی سے سر ٹکا لیا۔ نہ نیند میں سکون آتا اور نہ جاگتے ہوئے چین۔ میں نے اپنا کھانا جوں ہی چھوڑا اور کمرے میں چلے آیا۔ بچے کی آواز بند ہو چکی تھی۔ تھکا ہارا میں بستر پر لیٹ گیا، لیکن ماہم کا وجود خواب میں چلا آیا۔ وہ رو رہی تھی، مجھے پکار رہی تھی، مجھ سے ملنے کی خواہشیں کر رہی تھی، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ سب میرا وہم ہے۔ اس خواب نے میری نیند اڑا دی تھی۔ میں بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ ماہم خواب میں اگر ایسی عجیب حالت میں تھی تو کیوں؟ ہماری تو کوئی اولاد بھی نہیں تھی، پھر وہ کیوں کہتی تھی اپنے بچے کو لے جاؤ؟ تقریباً 10 دن ہو گئے تھے یہی سلسلہ جاری تھا۔ اتنے دنوں سے میری نیند کھوئی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگا تو بچے کے رونے کی آواز میرے کان میں پڑنے لگی۔ میں نے اپنے بھائی کے کمرے میں جھانکا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر وہ گھر لوٹا تھا۔ گھر سے نکلتے اچانک میرے قدم زنجیر ہو گئے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے خواب میں ماہم کی کہی بات یاد آ گئی۔ گھر کی پچھلی طرف اس کمرے میں بڑھنے لگا جہاں میں نے ماہم کو دفنایا تھا۔
میں نے اسے دفناتے وقت یہ وعدہ کیا تھا میں کبھی اس کمرے میں نہیں آؤں گا، لیکن آج خود سے میں نے وعدہ توڑ دیا۔ پھر جیسے جیسے میں سین پار کرتے ہوئے اس کمرے کے قریب ہونے لگا، مجھے ایسا لگا جیسے بچے کی تیز تیز رونے کی آواز میرے کانوں کو پھاڑ رہی ہے۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا جہاں ماہم دفن تھی۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ بچے کی آوازیں کہیں اور سے نہیں بلکہ اسی ہی کمرے سے آ رہی، کیونکہ میری بیوی کی قبر پر میرا نام امجد تھا۔ میں ایک سرخانے میں ملازم تھا۔ میرا کام وہاں کی ڈیڈ باڈیز کو چیک کر کے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا تھا جن کے کوئی لواحقین نہ ہوتے بلکہ وہ لاوارث ہوتی۔ ان کی تدفین کی ذمہ داری بھی ہمیں ہی سونپ دی گئی۔ کچھ دن پہلے سرخانے میں ایک ایسی باڈی لائی گئی جسے چیک کرنے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا تو میں پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ میں نے آج تک اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ کوئی 18 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، معصوم نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی موت پر مجھے ایک دم سے افسوس ہوا تھا۔ وہ لڑکی اپنے بے جان وجود کے ساتھ اس قدر خوبصورت تھی، تو جب وہ زندہ ہوگی تو کیسی ہوگی؟ یہی سوچنے لگا، پھر مجھے اس کے نصیبوں پر افسوس ہونے لگا۔ اتنا حسین چہرہ ہونے کے باوجود اس کی قسمت کس قدر سیاہ تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کے ساتھ اس کے کوئی گھر والے نہیں ہیں، اسے اسپتال میں بھرتی کروا کر خود کوئی باہر کے ملک چلا گیا ہے، وہی پیسے بھجوا رہا ہے۔ یہ لڑکی بہت عرصے سے کوما میں ہے، اور جب یہ انتقال کر گئی تو اس کے گھر والوں کو خبر دی۔ انہوں نے تدفین کا کہہ دیا ہے تو کوئی کسی غیر کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسا اس کے گھر والوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا۔ یقیناً بہت امیر لوگ تھے جو بیٹی کو یہاں بڑے اسپتال میں چھوڑ کر خود پردیس چلے گئے۔ جو بھی تھا، مجھے اس جوان لڑکی کی موت پر دکھ ہو رہا تھا۔ اس جگہ پر پہنچایا اور پھر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میری چھٹی میں کافی وقت لگ گیا۔ تقریباً رات کے 2 بجے میری چھٹی ہوئی۔ میں نے سوچا جانے سے پہلے کیوں نہ پھر اس حسین چہرے پر ایک نظر ڈال لوں، کیونکہ صبح تو اس کی تدفین ہو جانی ہے۔ مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کو نہ ملتا تو یہی سوچ کر میں نے جیسے ہی لڑکی کو باہر نکالا تو میری جان ہوا ہو گئی، کیونکہ لڑکی کے جسم میں معمولی سی جنبش ہو رہی تھی اور اس کا جسم اس کی حرکت کا خلاصہ کر رہا تھا۔ وہ مری نہیں بلکہ زندہ تھی۔ نہ جانے کیوں اسپتال والے ایک زندہ لڑکی کو مردہ قرار دے رہے تھے اور اسے دفن باکس سے باہر میں نے جلدی سے نکالا، اسے پانی پلایا تو اس کی حالت میں کچھ بہتری آئی۔ وہ حیرت سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ اسپتال والوں نے اسے غلطی سے مردہ قرار دے دیا۔ اس وقت ہمارے مردہ خانے میں یہ سن کر اس کا چہرہ ہی بدل گیا۔ میں نے فوراً تسلی دی اور کہا گھبراؤ نہیں، میں کچھ نہیں کرتا۔ پھر میں نے وہاں موجود نگران کو اس کے لڑکی کے بارے میں بتایا۔ اس لڑکی کو واپس اسپتال چھوڑ رہا ہوں، وہ اس کے گھر والوں سے رابطہ کریں۔ سب کسی کی نظروں سے چھپا کر میں اس لڑکی کو وہاں سے باہر لے آیا، لیکن میری منزل ہسپتال نہیں بلکہ میرا گھر تھی۔ اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی ایک دفعہ پھر میں ہسپتال والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میں اپنے گھر آیا، میرے پاس ایکسٹرا چابیاں تھیں۔ میں نے دروازہ بجانے کے بجائے چپکے سے دروازہ کھولا، لڑکی کو دبے قدموں اسٹور روم میں لے آیا، اسے کہا صبح تک خاموشی سے یہیں گزارے، صبح کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گا۔ اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی، لیکن وہ میری بات مان گئی اور وہیں لیٹ گئی۔ میں نے اسٹور روم کا دروازہ بند کر دیا جہاں لمبی چوڑی بڑے مزے سے بستر پر سو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو مجھے اپنی قسمت پر افسوس ہونے لگا۔ میرے ماں باپ نے کیا سوچ کر ڈھول کو میرے گلے میں لٹکا دیا؟ نہ ہی وہ خوبصورت تھی، نہ ہی اس کا ڈول کچھ مناسب تھا، بے غم سا وجود تھا۔ وہ سارا وقت یہاں سے وہاں ڈولتی پھرتی رہتی، نہ اسے گھر کا کوئی کام کاج ہوتا، نہ میری عزت کرتی۔ میں نے اس کے ساتھ بڑی مشکل سے گزارا کیا تھا، بات بات پر یہی طعنے دیتی کہ
میں کمی ہے، لیکن میں خاموشی اختیار کر جاتا، اس کے ساتھ ایک جلی ہوئی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن آج اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنی زندگی بالکل بھی سیاہ محسوس نہیں ہوئی۔ میں خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا، اب میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ اس کو گھر تو لے آیا ہوں، اب اسے کہاں لوں؟ اگر میری بیوی کو اس لڑکی کے بارے میں بھنک پڑ گئی تو وہ ہنگامہ کر دے گی اور مجھے اس لڑکی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں نے صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی کو سب سے پہلے میکے بھجوا دوں گا۔ میں نے یہی سوچ لیا، وہ ساری رات نیند میں ہی نہ تھی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ بس کسی طرح اس لڑکی کو گھر سے جانے نہیں دوں گا۔ میری خوشیوں میں وہی لڑکی رنگ بھر سکتی ہے۔ اس کے حسن پر میں پوری طرح فدا تھا۔ صبح میری بیوی اٹھی تو میں نے جھوٹی موٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور کہا، بہت دن ہو گئے ہیں تم اپنی اماں کے گھر نہیں گئی۔ میں بھی آج کل بہت مصروف ہوں، اس لیے تمہارا ٹکٹ بک کروا دیتا ہوں، تم اپنی اماں کے ہاں شہر چلی جاؤ۔ میری بات سن کر میری بیوی حیرت سے کہنے لگی، یہ آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ اب کب مجھے میکے جانے کی اجازت دینے لگے؟ بات تو اس کی ٹھیک ہی تھی، میں اپنی وجہ سے اسے میکے بھی نہیں جانے دیتا تھا، کیونکہ ڈر تھا وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گی اور اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں بتا دے گی۔ لیکن اب مجھے کسی بات کا خوف نہیں رہا۔ میں نے محبت پاش نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کہا، تمہیں اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہوگی نا، اس لیے کچھ دن ان کے پاس گزار آؤ، تمہاری طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ جلدی سے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میں نے بھی غنیمت جانا اور اس کی آن لائن ٹکٹ بک کروا دی، پھر خود ہی اسے کچھ دیر ہی ریلوے اسٹیشن چھوڑ آیا۔ مجھے یقین تھا اب وہ کبھی واپس پلٹ کر نہیں آئے گی۔ وہ خود نہ جانے کتنے عرصے سے اسی موقع کے تلاش میں تھی کہ کب اسے اپنے میکے جانے کا موقع ملے اور وہ مجھ سے جان چھڑا لے۔ آج میں نے خود اسے یہ موقع دے دیا تھا۔ میری بیوی بھی ایسے ہی چلی گئی۔ میرے ہاتھ تو جیسے قارون کا خزانہ لگ گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب میرے اور اس لڑکی کے درمیان کوئی نہیں تھا۔ میرا چھوٹا بھائی حسد تو پہلے ہی بے روی کا شکار تھا۔ خود ساری رات گھر نہ رہتا یا پھر اپنے کمرے میں سویا پڑا رہتا، اسی لیے ماہم کے ساتھ میں وقت گزار سکتا تھا۔ اگلے دن جب میں کام سے واپس لوٹا تو اس لڑکی کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر کمرے میں لے آیا، ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا کہ یہ لڑکی بہت عرصہ سے کوما میں تھی اور اسی وجہ سے بہت سارے اسے جسمانی مسائل شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ لڑکی خود ہی مجھے اپنے ماں باپ کی جائیداد کے بارے میں بتانے لگی، بس اسی وجہ سے چچی کہ وہ ظلم کس طرح جھیل رہی تھی۔ اس کی دولت پر سب نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ماہم سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے گری تو اس کی سر پر کافی چوٹیں آئیں، جس کی وجہ سے اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ آگے کی کہانی میں خود سمجھ گیا تھا کہ ماہم کو کوما میں جاتے ہی وہ دونوں میاں بیوی اس کی جائیداد پر قابض ہو گئے، اسے یہاں چھوڑ کر خود باہر کے ملک چلے گئے، تھوڑا بہت پیسہ علاج کے نام پر بھیجتے تھے۔ اس بیچاری کی قسمت پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے تسلی دی اور کہا، میں اس کے ساتھ ہوں، اس کا علاج کرواؤں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کا علاج کروانا شروع کر دیا تھا، لیکن میں نے اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ 2 مہینے اس کا علاج چلتا رہا، لیکن کچھ بہتری نہ آئی۔ پھر ایک رات وہ آہستہ سے کہنے لگی، وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ یہ اس کی آخری خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے کوئی تو اس کا اپنا ہو، جس کے ساتھ اس کا کوئی مضبوط رشتہ ہو اور وہ اسے ہمیشہ یاد رکھے، اس کا نام کسی کی یادوں میں زندہ رہے۔ آہستہ آہستہ کچھ بتاتی، اندھا کیا چاہیے تھا، 2 آنکھیں، مجھے بھی ماہم سے ویسے ہی بہت محبت تھی۔ پھر اس کے ساتھ نکاح جیسا رشتہ بن گیا، میرے لیے باعث فخر تھا۔ میری بیوی لوٹ کر کبھی واپس نہیں آئی تھی، بلکہ اس نے خلا کے کاغذات بھجوا دیے تھے اور میں بھی خوش تھا کہ میری اس سے جان چھوٹ گئی۔ مجھے امید تھی
ماہم جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کی آخری خواہش سن کر تو میں مزید خوش ہو گیا۔ ہم دونوں نے نکاح پڑھوا لیا۔ اس نکاح کے بعد اسد کو بھی اس کی موجودگی کا علم ہو گیا۔ ویسے بھی اسد زیادہ عرصے تک میں یہ سچ چھپا نہیں سکتا تھا۔ ماہم کو دیکھ کر اسد بھی پلکیں جھپکنا بھول گیا اور کہنے لگا، بھائی آپ کو تو پتہ ہے، پھر بھی یہ کہاں سے حور پری اٹھا لائے؟ مجھے بھی کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈ دے، مجھے بھی شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کہا، تم تو نوکری بھی نہیں کرتے، پہلے نوکری کرو پھر تمہاری شادی کرواؤں گا۔ میری اور ماہم کی شادی تو ہو گئی، لیکن ماہم کی حالت سدھر نہیں رہی تھی اور میں بھی نامرد ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ بس ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت جیسے رشتے میں بندھ گئے تھے۔ اسے اپنے آخری وقت میں کسی اپنے کا ساتھ چاہیے تھا، مجھے اپنی بے رنگ زندگی میں ماہم کی خوبصورتی کے رنگ چاہیے تھے۔ 2 مہینے ہم دونوں نے بہت خوبصورت گزارے۔ اسد کبھی کبھی ماہم کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، اس سے باتیں کرنے لگتا، لیکن اسد نے اپنی روش نہ بدلی تھی، اس لیے مجھے اس کے اپنے کمرے میں آنا اور ماہم کے ساتھ وقت گزارنا کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ پورے 2 مہینے بعد وہاں سے میں ایک دن ہمیشہ کے لیے ماہم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا جانا پوری طرح میرے لیے غم تھا اور میں غم سے نڈھال ہو گیا۔ میری خوشیوں میں جو رنگ آئے تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں ماہم کو اپنے گھر دفن کروں گا اور پھر کبھی اس کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ اس طرح مٹی تلے سویا دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اسی طرح پورا 1 سال گزر گیا تھا۔ ماہم کے انتقال کے بعد سے تو اسد پر سے میری توجہ ہی ہٹ گئی۔ اس بات کا اس نے اچھی طرح فائدہ اٹھایا، وہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ چکا تھا۔ میں نے ماہم کے غم کو بھلانے کے لیے اپنے آپ کو سرد خانے میں پوری طرح مصروف کر لیا، لیکن کچھ پچھلے دنوں سے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ نہ ہی اسد شادی شدہ تھا اور نہ ہی میرا کوئی بچہ تھا، پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میں اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ بار بار خواب آنے کی وجہ سے مجبوراً میں نے خود سے کیا عہد توڑ دیا تو اس کی قبر پر جاؤں گا ایک دن۔ جب ایسے ہی میں اس کی قبر والے کمرے میں پہنچا تو میرے اوزان خطا ہو گئے ہیں۔ میری بیوی کی قبر کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا۔ یہ کس کا تھا، کہاں سے آیا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور اسے بوسہ دیا۔ میری گود میں آتے ہی وہ بچہ خاموش ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ میں حیرت سے اس بچے کو تک رہا تھا۔ وہ بچہ نہیں بلکہ بچی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ماہم کو نیا جنم دیا ہو۔ میں پریشان سا کھڑا بچی کی شکل تکتا رہا اور پھر جب اس کو بچی سے لے کر باہر نکلنے لگا تو اسد چلا آیا اور میری گود سے بچی کو چھیننے لگا۔ میں نے دینے سے انکار کر دیا اور اسے کہا، یہ میری اور ماہم کی بچی ہے، اسے میری ماہم نے میرے لیے بھیجا ہے، میں تمہیں یہ بچی نہیں دوں گا۔ اسد غصے سے میری طرف دیکھنے لگا۔ آپ تو ماہم بھابی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ یہ بچہ ماہم بھابی کا نہیں ہے، یہ میرے دوست اکثر راتوں کو آتے ہیں۔ یہ بچی وہاں کی ایک دائی کی ہے، مرتے وقت اس نے یہ بچی میری گود میں ڈال دی اور مجھ سے التجا کی تھی اسے کوٹھے سے لے جا کر اپنے ساتھ رکھ لوں۔ اس بچی کو یہاں لا کر رکھنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں اس کا بوجھ بھی نہیں اٹھانا تھا، لیکن جس طرح اس طوائف نے میرے پاؤں پکڑے تھے اس طرح وہ بچی میں بھیجنا چاہتا تھا۔ میری 2 بیویاں مجھے چھوڑ کر جا چکی ہیں، تیسری بیوی مر گئی ہے، اسی لیے اب میں اس بچی کو اپنی زندگی بناؤں گا۔ میں نے اس ننھی سی جان کو ماہم کا نام دیا اور ماہم کو سینے سے لگا لیا، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا، معاشرے میں ایک عزت والا مقام دلا دیا۔ میری بچی ان 5 سال کی ہو چکی تھی، اب وہ اسکول بھی جانے لگی تھی، محبت سے مجھے بابا بابا کہہ کر پکارتی اور میں اسے سینے سے لگا کر اپنی ماہم کی کمی پوری کر لیتا۔
میں جانتا ہوں کہ ماہم اور میری بیوی کی بچی نہیں، لیکن وہ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ ماں باپ صرف وہ نہیں ہوتے جو آپ کو پیدا کرتے ہیں اور آپ کی تربیت کرتے ہیں، بلکہ ماں باپ تو وہی ہوتے ہیں جو پیار کرتے ہیں۔ ماہم کے لیے میں ایسا ہی باپ تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ سگے باپ سے بڑھ کر اسے پیار دوں۔ میں نے جب بھی ماہم کو خواب میں دیکھا، وہ مجھے اب پرسکون نظر آتی تھی۔ میں اپنے فیصلے سے بہت خوش تھا، کیونکہ وہ بھی تو ایک دن کسی ماں باپ کی بچی تھی جسے چاچی نے برباد کر دیا تھا۔ آج میں اپنی کہانی لکھ رہا ہوں۔ میری 5 سالہ بیٹی میرے پیچھے کھیل رہی ہے۔ اس کی کھلکاریوں کی آواز میرے گھر میں گونج رہی ہے اور مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ میرا گھر مکمل ہو چکا، میں اور میری 5 سالہ ماہم۔